او بیان می کر بیشان فصیح دائمن اقوال و افعال مسیح. اور اس نے ان کو بتایا جناب کیا، پہلے تو فصیح یعنی بزبان فصیح، بڑی فصاحت سے بتایا، بہت اچھے طریقے سے بتایا، دائماً ہمیشہ بتاتا رہا اقوال و افعال مسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں اور ان کے معاملات کیا تھے، ان کے طریقے کیا تھے، ان کی سنتیں کیا تھیں، ان کے آداب کیا تھے، ان کے افعال کیا تھے، یہ سب بتا عیسائیوں کو سمجھا رہا ہے نا. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں اس نے کوٹ کی جگہ جگہ. تو وہ بیان می کد بایشان فصیح، فصیح فساد سے ہے نا، فساد ایلوکینس جو ہے، یہ کیا ہوتی ہے فساد؟ فصاحت جناب بہت کام کی چیز ہے. فصاحت یہ کلام کی وہ صفت ہے انسان کے اظہار کی اور اس کے کلام کرنے کی اور اس کی گفتگو کی وہ صفت و خاصیت ہے جس کے ساتھ کلام متصف ہو جائے تو وہ تاثیر میں بڑھ جاتا ہے اور وہ دوسرے والے پر، سامنے والے پر اپنا اثر چھوڑ کے رہتا ہے پھر. اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں الفاظ کے لحاظ سے، الفاظ کیسے ہوں، ٹھیک ہے نا، اس میں مطلب یہ کہ افراد و تفرید نہ ہو، کمی بیشی نہ ہو. اسی طریقے سے اس میں جو ہے روانی ہو، سلاست ہو، جو معنی آپ اس کے اندر ڈال رہے ہو، جو بیان ان الفاظ کو دے رہے ہو یا ان الفاظ کو جن معنی کا وہ جامع بنا رہے ہو، تو اس میں پوری مطابقت ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ لباس چھوٹا بڑا ہو جائے، جیسے لباس ہوتا ہے پورا فٹ ہونا چاہیے، اس طرح لفظ اپنے معنی پہ پورے فٹ ہو اور آپ کا مافِ ضمیر پوری طرح واضح ہو، ایمبیگوٹی نہ ہو، ابہام نہ ہو، وضاحت ہو، سلاست ہو، روانی ہو، آسانی ہو اور سامنے والے کے لیے سمجھنا اس کا آسان ہو. تو پھر دیکھیں گفتگو کا مزہ کیسی جائے گی بات سیدھی. اس لیے بڑے بڑے لوگ ہوئے اور ان کی بڑی فصیح باتیں ہوئی ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اردو زبان میں سب سے زیادہ فصیح شعر کس کو کہا گیا ہے، ویسے تو فساد کا معیار الگ الگ ہوتا ہے، ایک ایبسلیوٹ ٹرم میں نہیں کہا جا سکتا کہ ہر لحاظ سے فصیح، لیکن بہرحال کافی اعتبارات سے جس کو سب سے زیادہ فصیح مانا گیا ہے جس شعر کو، وہ معلوم ہے کون سا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. یہ غالب کا شعر ہے اور غالب نے اس شعر میں کمال کر کے رکھ دیا. غالب نے اس شعر میں انسان کی ایک ایسی حالت بیان کر دی، فساد کا یہ بھی حصہ ہے، ایک ایسی حالت بیان کر دی جس سے کوئی انسان مستثنی نہیں، اور جو دنیا میں سارے لوگوں کا جو حال ہے کہ اندر جو خواہشوں کا تلاطم ہر ایک کے اندر پیدا ہوتا، ہر وقت خواہشوں کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے اور ہر خواہش پہ انسان چاہتا ہے کہ پوری ہو. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، دوسری حقیقت کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. تو یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے، یہ انسانی نیچر ہے، انسانی فطرت ہے. اور اس انسانی نیچر کو اور اس کیفیت کو غالب نے جتنے آسان پیرائے میں بیان کیا ہے، اس میں کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی اس کی ضرورت نہیں تشریح کی. آپ اس کو ویسے ہی سمجھ لیں گے سنتے ہی بس، اور زبان زد عام ہے. تو اس طرح کی چیزیں فصیح ترین ہو جاتی ہیں پھر. اور دیکھو یہ بات میں نے اس لیے کی خاص طور پہ، اب ذرا اس فصاحت کے معیارات پہ اللہ کی کتاب کو دیکھو ذرا کھول کے، کتنے حقائق ہیں جو عالمگیر حقائق ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک ساری دنیا کو جیسے سمیٹا گیا ان میں. اور انسان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان آیا ہے، کائنات کے بارے میں، انسانی فطرت کے بارے میں، انسان کی عادت کے بارے میں، انسان کی خصلت کے بارے میں، معاشرتی معاملات میں، سماجی معاملات میں، اقتصادی معاملات بہت ہیں. تو اس لیے قرآن پاک کی فصاحت کا یہ بھی رخ ہے کہ اس کے بیان جو ہے، اس کا بیانیہ، اس کا بیان
وہ اتنا جامع اور مکمل ہے کہ وہ کوئی چیز اس سے پھر باہر نہیں نکلتی، باہر نہیں جا سکتی۔ تو اسی لیے فرمایا بیان للناس، قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے بیان، اس پلین اسٹیٹمنٹ ہے، پلین اسٹیٹمنٹ، اور یہ فساد کا جوہر ہے۔ اور پھر الفاظ، پھر کیا بات ہے، لفظوں کی شان دیکھو، پھر اس کی لغت دیکھو، پھر ان کی جو سجا بندی دیکھو، موتیوں کی طرح پرو دیا ہے اللہ پاک نے اپنی آیتوں کو، سبحان اللہ۔ پھر ان کا ردھم دیکھو، ان کا آہنگ دیکھو، لہن دیکھو، پھر جب انہیں پڑھا جاتا ہے اس کے اپنے اثرات ہیں۔ تو بہر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں نا۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے لوگوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا میں سب سے زیادہ فصیح شعر مانا گیا ہے اردو میں غالب کا یہ والا، اور یہاں پہ اقوال و افعال مسیح کا ذکر آیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی باتیں ہم یقیناً اپنی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں آپ کا ذکر آیا، معجزات کے حوالے سے بھی آیا، لیکن آپ کی زندگی کے احوال جو ہیں وہ بعض روایتوں سے پتہ چلتے ہیں۔ اور اقوال بھی آپ کے بہت سے مشہور ہیں۔ ایک قول بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، عیسائیوں میں تو خیر سب جانتے ہی ہوں گے، مسلمان بھی بہت سے اسے کوٹ کرتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان ہے اپنی قوم کے لیے کہ جب تمہیں ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال بھی آگے کر دو، جب تیرے ایک گال پہ کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دے۔ یعنی تیرا کام عاجزی کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں، تواضع سے پیش آنا ہے، انتقام لینا نہیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو تعلیم ہے وہ چونکہ آفاقی ہے اور اس کو ساری دنیا میں چلنا ہے، اس لیے وہاں ہمیں اجازت دی گئی ہے بدلہ لینے کی۔ فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جیسے تمہارے ساتھ کیا جائے ویسے تم کر سکتے ہو۔ جَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، جیسا کیا گیا برا ویسے اس کا بدلہ ہوگا، اس کی جزا ہے۔ ایسی بہت آیتیں موجود ہیں۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو اس کے بارے میں وہ بھی موجود ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے درگزر کر دیا اس نے بڑی ہمت والی بات کی۔ لیکن جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیغام دیا ہے وہ ایک مخصوص قوم کے لیے مخصوص حالات میں ایک علاج تو ہو سکتا ہے کہ قوم کی اکڑ نکالنی تھی، ان کے اندر کو بہت زیادہ انتقام کا وہ بھرا ہوا تھا مادہ، اور بڑی جو ہے رونت والی نسل تھی یہ یہود کی، تو اس طرح کی تعلیمات دے کے ان کو بالکل ڈیفیوز کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کے لیے ایک نسخہ تھا، مگر عالمی اور آفاقی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس قسم کی تعلیم نہیں چل سکتی ہے۔ وہ پھر اسلام نے ہمیں اس میں کافی و وافی مطلب ہمیں جام عطا فرما دیا۔ آپ کا ایک قول اور بڑا زبردست ہے، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ فرماتے ہیں تو اپنے لیے خزانہ جو جمع کرتا ہے نا، فرماتے ہیں زمین پہ خزانہ جمع مت کر، زمین پہ کیا کرے گا؟ آسمان میں جمع کر۔ یعنی آپ کا جو الماری ہے خزانے کی وہ آسمان میں ہونی چاہیے، زمین میں نہیں۔ کیوں؟ زمین میں ہزاروں چور آ جائیں گے اور وہ لے جائیں گے چرا کے، تو ہر وقت خطرہ ہے۔ اور واقعی حقیقت سمجھ رہے بات کو، کتنی بڑی بات ہے۔ آسمانوں میں جمع کرو، تو آسمانوں میں جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی صدقہ کرو۔ جو ہمارے یہاں پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا، تیرا مال کہاں ہے؟ تیرا مال تو وہ جو تم نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ کر دیا، استعمال کیا، فنا کر دیا، تیرا مال تو ہے۔ یہ جو مال تو کہہ رہا ہے کہ میرا مال، یہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے۔ تو یہ وہی سینس ہے۔ تمام انبیاء کی اخروی تعلیم ایک ہی ہے، اخلاقی معیار ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اقوال بہت سے ملیں گے اس طرح، پڑھا کرو، اچھا ہے۔ ایک دفعہ آپ پانی میں چلتے تھے، آپ ظاہر ہے پانی میں چلتے تھے اور آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لوگ دن رات دیکھتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات، تو کہنے لگے آپ چل سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں چل سکتے؟ ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی اسی طرح چلیں۔ تو کہا تم وہ کر لو جو میں نے کیا۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ کہا جب سونا اور مٹی تمہاری آنکھوں میں ایک ہو جائے گا تو پھر تم بھی ہماری طرح چلو گے۔ بس یہ سارا خلاصہ کر دیا نا، اس سے جامع اور کیا بات ہوگی؟ سونا اور مٹی ایک کر لو، دونوں میں فرق چھوڑ دو،
جس آنکھ سے سونے کو دیکھتے اسی آنکھ سے مٹی کو، جس آنکھ سے مٹی کو دیکھتے اسی آنکھ سے سونے کو دیکھو، بس پھر سب اندر گیا اور آدمی برابر ہو جائے گا اور باکرامت ہو جائے گا. سارا مسئلہ اسی نظر و فکر کا ہی ہے بس، اور کچھ نہیں. باقی چلے تسبیحیں اور روزے نماز وغیرہ جو بھی انسان کثرت کرتا ہے وہ پھر اس کے بعد ہی فائدہ کرتا ہے. اصل چیز تو یہ ہے جب یہاں سے ٹھیک ہوتا ہے معاملہ تو پھر ساری چیزیں وہ ڈائنامک ہو جاتی ہیں.